محمد ذیشان لکھتے ہیں تہجد کی نماز فجر کی اذان ہونے سے کتنی دیر پہلے ہم پڑھ سکتے ہیں؟ مثلا اگر تہجد کی نماز فجر کی اذان ہونے سے 15 یا 10 منٹ پہلے پڑھ لی تو نماز ہوگی یا نہیں؟ اور دوسرا تہجد کی نماز کی فضیلت کے بارے میں بھی بتائیں۔ بھائی نے ایک بہت اچھا سوال پوچھا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو تہجد کی نماز پڑھتے تو ہیں لیکن یہ ایک غلطی کرتے ہیں، اور یہ اتنی خطرناک غلطی ہے کہ اس کی وجہ سے نماز ہی نہیں ہوتی۔ چاہے ساری زندگی ہی آپ تہجد کی نماز پڑھتے رہیں، اس ایک غلطی کی وجہ سے آپ کی تہجد کی نماز نہیں ہوگی۔ بہت سارے لوگ یہ مسئلہ نہیں جانتے، حالانکہ اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تہجد کی نماز یہ کوئی عام نماز نہیں ہے، بلکہ اس نماز کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جس طرح کہ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض روزوں کے بعد نفل روزوں میں سب سے افضل روزے محرم کے ہیں، یعنی فرض روزے رمضان کے روزے ہیں نا، ان کے بعد نفل روزوں میں سب سے افضل روزے جو ہیں وہ محرم کے مہینے کے ہیں۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد نوافل میں سب سے افضل نوافل تہجد کے نوافل ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز یہ فرض تھی۔ اور اس نماز کے پڑھنے کی، اس نماز کے ادا کرنے کی فضیلت آپ اس طریقے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین 3 لوگوں کی طرف دیکھ کر اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے۔ حدیث پاک ہے، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی خوش قسمت ہیں جنہیں اللہ رب العالمین دیکھ کر اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان میں سے ایک خوش قسمت وہ ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے صفوں کو درست کرے۔ نمبر 2 پر جو نماز ادا کرنے کے لیے صفوں کو درست کرتے ہیں۔ یہ بھی بہت زیادہ فضیلت ہے صفوں کو درست کرنے کی نماز کے لیے۔ ائمہ حضرات اعلان کرتے ہیں نا کہ صفوں کو درست کر لیں، ایسے ہی نہیں کرتے۔ یہ نماز میں صفوں کو درست کرنا یہ اتنی زیادہ فضیلت ہے اس کی کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی طرف دیکھ کر اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے۔ اور نمبر 3 پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ خوش قسمت جو راتوں کو اٹھ کر تہجد کے لیے کھڑا ہو جائے، جو اللہ کے سامنے سرو سجود ہو جائے، جو راتوں کو اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرے، جو اس وقت مصلی پر کھڑا ہو جائے جب لوگ آرام سے نرم و ملائم بستر پر اپنی جو ہے وہ سکون کے ساتھ سو رہے ہوں، اس وقت راتوں کو اٹھ کر قیام اور سجود کرنے والے کی طرف اللہ تبارک و تعالی دیکھ کر اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کا جو آخری حصہ ہے نا یہ بہت قیمتی ہے۔ رات کے آخری حصے میں اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر اپنی رحمتوں کو نزول فرماتا ہے، اور یہ اعلان کیا جاتا ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اسے رزق عطا کر دوں، ہے کوئی بیماریوں سے شفا مانگنے والا میں اسے شفا عطا کر دوں، ہے کوئی اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے والا میں اسے بخشش کا پروانہ عطا کر دوں، ہے کوئی فلاں ہے کوئی فلاں۔ یہ طلوع فجر تک یہ اعلانات کیے جاتے ہیں رات کے آخری حصے میں۔ تو اس وقت ہمیں نوافل ادا کرنے چاہیے، تہجد کی نماز ادا کرنی چاہیے۔ تہجد کی نماز کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اللہ کو یہ نماز بہت زیادہ پسند ہے، اور اس نماز کو ادا کرنے والے کی طرف اللہ دیکھ کر اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے، اور جس پر اللہ راضی ہو جائے اس کی کون سی دعائیں ہیں جو رد کر دی جائیں؟ اس کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، اس کی دعائیں قبول کر لی جاتی ہیں۔ تو تہجد کی یہ فضیلت ہے، اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اب جو سوال آپ نے پوچھا ہے کہ تہجد کی نماز فجر کی آذان ہونے سے کتنی دیر پہلے تک پڑھ سکتے ہیں، تو اس کا جواب میں یوں عرض کروں گا کہ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ تہجد کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ تہجد گزار ایسے ہیں جنہیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ تہجد کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، اور اس کا افضل وقت جو ہے وہ کون سا ہے۔ بعض لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہے۔ تو تہجد کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ دیکھیں، جب آپ عشاء کی نماز پڑھ چکے، یعنی آپ نے عشاء کے فرض ادا کر لیے، آپ کے لیے تہجد کا وقت شروع ہو گیا۔ رہے گا کب تک؟ صبح طلوع فجر تک، یعنی فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے تک تہجد کی نماز کا وقت ہے۔ اب رات کے کسی بھی حصے میں آپ اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ عشاء پڑھ کر سو گئے، آپ کی 11 بجے آنکھ کھل گئی، 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے،
آپ اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں، لیکن اس کا افضل وقت کون سا ہے؟ رات کا آخری حصہ۔ وہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ رات کے آخری پہر اللہ آسمانی دنیا پر اپنی رحمتوں کو نزول فرماتا ہے، اس وقت میں نوافل ادا کرنا، نماز تہجد کی ادا کرنی، یہ سب سے زیادہ اس کا افضل وقت ہے۔ اس وقت میں ہمیں نوافل ادا کرنے چاہیے، تہجد کی نماز ادا کرنی چاہیے، لیکن اگر اس سے پہلے بھی آپ پڑھ لیتے ہیں تو تہجد کی فضیلت آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ اب جو سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ تہجد کی نماز فجر کی آذان سے 15-20 منٹ پہلے پڑھ سکتے ہیں، دیکھیں تہجد کی نماز بعض لوگ اس وقت ادا کرتے ہیں جب تہجد کی نماز کا وقت ہی نہیں ہوتا، اور نماز کے درست ہونے کے لیے نماز کی شرائط میں سے یہ شرط ہے کہ اس نماز کا وقت ہونا، یعنی جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں نا اس نماز کا وقت ہو۔ مثال کے طور پر ہم تہجد پڑھ رہے ہیں تو تہجد کا وقت ہوگا تو ہماری نماز ہوگی، فجر پڑھ رہے ہیں تو فجر کے وقت میں ہی فجر کی نماز ادا کریں گے تو ہماری نماز ہوگی، ظہر کی نماز ہے ظہر کے وقت میں ہم ظہر کی نماز ادا کریں گے تو ہماری نماز ہوگی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ یہاں پر لوگ جو ہے بعض اس طرح لوگ کرتے ہیں کہ وہ آذان کو دیکھتے ہیں کہ آذان نہیں ہوئی تو ہم تہجد کی نماز پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ اس وقت تہجد کا وقت ہی ختم ہو چکا ہے۔ اب یہاں پر ہمارے پاکستان انڈیا میں تو اس طرح ہوتا ہے کہ آذان فجر جو ہے وہ فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے کے کئی منٹ بعد جو ہے وہ کہی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کم از کم بھی آدھا گھنٹہ، 20 منٹ، 15 منٹ تو کہیں نہیں گئے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اور آذان فجر ہو جاتی ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اب آذان فجر ہو رہی ہے، نماز فجر کا وقت شروع ہونے کے 20 منٹ آدھا گھنٹے بعد، اور آپ آذان فجر سے پہلے جو ہے 10 منٹ پڑھیں گے تو وہ تو فجر کی نماز کا وقت شروع ہو چکا ہے، اس وقت تو تہجد کا نماز کا وقت ہی ختم ہو چکا ہے، تو آپ کی نماز کیسے ہوگی؟ تو آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ فجر کی آذان کے ساتھ تہجد کا تعلق نہیں ہے، اس کا وقت ختم ہوتا ہے طلوع فجر کے ساتھ، فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے کے ساتھ اس نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس چیز کو آپ سوال کریں گے کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ تو دیکھیں اس پر تو آج کل تو بالکل آسان ہے، آپ اس طرح کی ایپس انسٹال کر سکتے ہیں، وہاں پر اپنی لوکیشن مینشن کریں، جو آپ کو پریئر ٹائم جو ہے وہ بتائے جاتے ہیں، باقاعدہ جو ہے الارم ہوتے ہیں، یا پھر مساجد کے اندر ڈیجیٹل کلاک لگے ہوتے ہیں، وہاں پر آپ دیکھ لیں کہ طلوع فجر کب ہو رہی ہے، یا پھر عشاء کی نماز کا وقت جو ہے وہ کب تک رہ رہا ہے۔ دیکھیں جب تک عشاء کی نماز کا وقت ہے نا رات کے، اس میں آپ تہجد کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، وہی تہجد کی نماز کا وقت، جیسے عشاء کی نماز کا وقت ختم ہوگا طلوع فجر ہو جائے گی اور تہجد کا وقت بھی ختم ہو جائے گا۔ تو 15-20 منٹ آپ مائنڈ میں نہ رکھیں، یہاں پر تو آدھا گھنٹے بعد آذانیں ہو رہی ہیں، تو آپ 15 منٹ پہلے پڑھ رہے ہو تو طلوع فجر میں یعنی فجر کی نماز کے بعد جو وہ آذان ہو رہی ہے، تو فجر کی آذان کو نہ دیکھیں بلکہ تہجد کا وقت کب ختم ہوتا ہے، تہجد کا وقت طلوع فجر کے ساتھ ختم ہوتا ہے، تو آپ نے تہجد کا وقت دیکھنا ہے۔ اگر آپ اس طرح نماز ادا کر رہے ہیں تہجد کی کہ آذان سے 10 منٹ پہلے پڑھ لی، 15 منٹ پہلے پڑھ لی، تو وہ تو طلوع فجر یعنی فجر کی نماز کے وقت میں آپ تہجد پڑھ رہے ہیں، تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی، چاہے ساری زندگی اس طرح آپ پڑھتے رہیں، کیونکہ نماز کے درست ہونے کے لیے نا نماز کا وقت ہونا یہ شرط ہے، جب اس میں شرائط ہی پوری نہیں ہو رہی تو آپ کی نماز کیسے ہوگی؟ تو اس چیز کو آپ نے سمجھنا